حضرت یہ پاکستان میں جب سیلاب آیا اور بہت اندوہناک صورتحال ہمیں نظر آئی اور لوگ بہت پریشان بیچارے، اور ایسے میں ظاہر بات ہے کہ بہت ساری این جی اوز جہاں کام کر رہی تھی، تو میں نے دیکھا حضرت کہ مصیبت کی اس گھڑی میں آپ اس میں بھی آپ پیچھے نہیں رہے. آلریڈی آپ اتنے سارے شعبہ جات میں کام کر رہے تھے، لیکن اس میں بھی آپ مجھے بہت پیش نظر آئے. مجھے کیا مطلب، ایک عوام کی جو نظر ہے اس حساب سے میں بات کر رہا ہوں. تو یہ کس طرح حضرت آپ اس کو مینیج کیا اور کس جذبے کے تحت آپ آگے نکلے اس میں؟ سیلاب جب پاکستان میں 2022 میں آیا تو ابتدائی طور پہ بلوچستان کے چند اضلاع اس سے ڈسٹرب ہوئے، تو ہم پہلی فرصت میں بلوچستان کی طرف ہم نکل گئے. اچھا، اسی وقت آپ نکل گئے تھے؟ انہی دنوں میں ہم بلوچستان کی ڈرائیو کر آئے. لیکن جب ہم نے وہاں جا کے حالات دیکھے نا، تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ جس سے نکلنے میں ہمیں مہینوں نہیں سالوں لگ جائیں گے. مجھے یاد ہے کہ جب میں بلوچستان گیا تو وہاں پہ جو ویدر موسم کی جو کنڈیشن تھی 47 یا 48 تھا. وہاں پر لوگوں کے پاس چھت نہیں تھی، خیمہ نہیں تھا، ٹینٹ نہیں تھا. وہ سیلاب میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تھے. اللہ، وہ کہتے تھے ہمیں پانی نہیں چاہیے، صرف برتن دے دو. اس برتن میں جو سیلاب کا پانی ہے نا، ہم وہی پی لیں گے. ہمارے پاس برتن بھی نہیں بچے ہمارے. جب یہ کنڈیشن کر کے ہم واپس گھر آئے نا، تو ہمیں نیند نہیں آتی تھی کہ ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ نے فضل فرمایا ہے، یہاں کوئی ایسی آزمائش نہیں ہے. لیکن میں آپ کو جو حالات ہم نے سندھ میں اور بلوچستان میں دیکھے نا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اس کے بعد یہی سیلاب کی جب تباہ کاری بڑھی تو یہ سندھ کو بھی اس نے ڈسٹرب کرنا شروع کیا. تو ہم سمجھے کوئی ایک آدھ علاقے میں سندھ میں سیلابی صورتحال ہوگی، تو ہم نے سندھ کا رخ کیا. دیکھیں، تنظیمی احباب تو ہر علاقے میں. جی آپ کا اور جب ماشاءاللہ وسیع نیٹورک مشکل تھی تو ہر بندے نے ہماری طرف دیکھنا شروع کیا کہ مرکز کیا کر رہا ہے، شہر کراچی کے جو مخیر حضرات ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. بہت ساری این جی او نے الحمدللہ بہت اچھا کام کیا. شہر کراچی کی ہر سڑک پر میں نے کیمپ دیکھا. لیکن جب میں سندھ گیا ہوں جی، تو مجھے وہاں پر کسی کی کوئی امدادی کارروائی نظر نہیں ہے سوائے چند ایک این جی اوز کے. تو وہاں جب بند ٹوٹے ہیں، سیلاب آیا ہے، حافظ صاحب ہمیں دیکھ کر نا لوگ رونے لگے. وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی شکایت کریں گے قیامت کے دن، کہ 1 مہینہ ہو گیا سیلاب کو، ہم تک کوئی بھی نہیں آیا. حضرت اس بات کا اندازہ تو یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب عام حالات تھے اس وقت بھی سندھ والوں کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے. اب یہ ڈیزاسٹر کے بعد، اس سیلاب کے بعد کیا ان کی حالت ہوگی؟ حافظ صاحب، ایک منظر میں نے دیکھا وہاں پر سیلاب میں، یہ شاید قاضی احمد کی بات کر رہا ہوں، نواب شاہ اس کے اطراف کی. ایک چھت نظر آ رہی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. تو میں نے وہاں کے مقامی جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. یہ جو چمکتی ہوئی چیز نظر آئی، کوئی شیڈ نظر آ رہا تھا. انہوں نے کہا یہ شادی ہال تھا، یہ شادی ہال کی چھت ہے جو پوری ڈوبی ہوئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا گھٹنوں تک پانی ہے وہاں پہ گھر ڈوبے ہوئے ہیں پورے. اس کی چھت نظر نہیں آتی. یہ تو 14-15 فٹ ہائٹ ہوگی کم سے کم. کم از کم 15 فٹ پانی ہے وہاں پر. وہاں لوگوں کی فصلیں ختم ہیں، وہاں پر لوگوں کے گھر بہہ چکے ہیں، اور وہاں کچے مکانات بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب جب پانی نکل بھی جائے گا تو وہ گھر کسی کام کے نہیں ہے. کئی علماء کی ہمیں کال آئی ہے، ان کی مسجد بہہ چکی ہے، ان کے وہ مدارس بہہ چکے ہیں جو رہائشی طلباء کی رہائش گاہ تھی. لیکن ہم کتنے لوگوں تک پہنچے؟ آپ یقین مانیں، جب بھی اب 3 مرتبہ ہم سندھ جا چکے ہیں خود. جو نیٹ ورک ہمارا پھیلا ہوا ہے وہ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ، وہ تو کر ہی رہے ہیں. جو براہ راست شہر کراچی سے ہم گئے ہیں، ہر کال کے جب بھی ہم واپس آتے ہیں تو ہمیں نئے لوگوں کی کال آ جاتی ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں یا ہم پاکستانی نہیں ہیں. مطلب اس وقت وہاں پہ یہ حالات ہیں کہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کسی بھی اس سے تعلق رکھتا ہو، کسی کے پاس چھت نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے. تو الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ شہر کراچی سے ہم نے جو ایک خطیر رقم یا امداد کی صورت میں ہم نے اب تک اپنے لوگوں کو بھیجا ہے یا ہم خود لے کر گئے، وہ لاکھوں میں نہیں، وہ کروڑوں میں ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے.